کہ قیامت کے دن ہم سب جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے نا تو ایک اعلان ہوگا جسے قرآن نے ہائی لائٹ بھی کیا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج مجرم لوگ، اپنی خواہشوں پر چلنے والے لوگ، اللہ کے حدودوں کو پامال کرنے والے لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ آج ایک سائیڈ پہ ہو جائیں۔ لہٰذا کچھ لوگ ہوں گے کہ آٹومیٹکلی وہ ایک طرف ہو جائیں گے اور وہ سمجھ جائیں گے کہ آج ہم ان لوگوں میں ہیں کہ جو لوگ اللہ کی نظروں میں ناکام ہیں۔ اور ایسی سچویشن میں پھر انسان کو ایسی ایسی حسرتیں گھیرتی ہیں نا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہاں نہ جاتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں اس کی سن لیتا، کاش میں اس کی نہ سنتا، وغیرہ وغیرہ جیسی ہزاروں حسرتیں انسان کو گھیریں گی۔ لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ جو ایک دفعہ چلے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، وہ اپنے اعمال کو یہاں سے پیک کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور پھر وہ اعمال ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس انسان نے ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہونا ہے یا ہمیشہ کی زندگی میں ناکام ہونا ہے۔ تو یار میں آپ لوگوں سے صرف ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اپنی زندگی کے دشمن نہ بنیں، اپنی آخرت کو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا ہی پیسہ لگا کر برباد نہ کریں۔ یہ زندگی کھیل تماشا ہے اور ایک دھوکہ ہے، اس سے زیادہ دل نہ لگائیں۔ یہاں پر ویسا رہنے کی کوشش کیا کریں جیسے کہ اللہ رب العزت نے بتایا اور وہ چاہتے ہیں۔ اپنی منمانیاں اور اپنی مرضیوں کے حوالے اگر آپ نے خود کو کر دیا نا تو سوائے خسارے اور نقصان کے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ لہٰذا چپ چاپ کر کے وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے۔ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر برے سکوپس کو فالو نہ کریں، بری چیزوں کو فالو نہ کریں۔ 2-4 سیکنڈ کی لذت کی خاطر کیوں اپنی آخرت کی انفینٹ لائف کو داؤ پہ لگا رہے ہو؟ یہ ساری لذتیں آپ کو اللہ دینے والا ہے، بس یہ تھوڑا سا انتظار ہے، انتظار کر لو، رک جاؤ، سنبھل جاؤ۔ ہم مسلمان ہیں یار، تمہاری قبر بھی تمہارا پرماننٹ ٹھکانہ نہیں ہے، ٹیمپریری ہے۔ یہاں سے بھی تمہیں اٹھایا جائے گا اور پھر تمہیں لے جایا جائے گا ایک دوسری منزل کی طرف، ایک ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کا ہجوم ہوگا، سارے لوگ اللہ کے سامنے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں سوچے گا۔ ہماری سو کولڈ محبتیں، 2-4 چاہتیں، 2-4 خواہشیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے دماغوں کے آخری کونوں سے بھی نکل جائے گی۔ جس آخرت کو آج میں اور آپ اگنور کر رہے ہیں نا، اللہ کی قسم اس آخرت میں جس دن ہم پہلا قدم رکھیں گے نا تو ہماری یہ مری ہوئی عقلیں بھی زندہ ہو جائیں گی، ہمارے یہ مرے ہوئے دل بھی زندہ ہو جائیں گے، اور وہ احساس، وہ جذبات، وہ ریئلائزیشن، وہ فیلنگز جن کا آج ہمیں احساس نہیں ہو رہا، اس وقت یہ ساری چیزیں بھی ٹھکانے آ جائیں گی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، میں نے بنائی ہے، میں زیادہ جانتا ہوں اس دنیا کو، تو یقین کر میری بات پر۔ لیکن انسان نے کہا نہیں یار، اب اس کے چہرے بڑے حسین ہیں، اس کی سو کولڈ شہرت جب ملتی ہے نا بندہ عروج پر چلا جاتا ہے، نہیں یار اب یہاں کی لذتیں بڑی انٹرسٹنگ ہے، پاگل کر دیتی ہیں لوگوں کو، یہاں مزہ آتا ہے لوگوں سے بات کرتے ہوئے، مزہ آتا ہے گناہوں کو کرتے ہوئے۔ اپنی مرضیوں پر چل کر بھی دیکھ لیا ہم نے، گناہوں کی لذتوں کو بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا ہم نے، لوگوں پر بھروسہ کر کے بھی دیکھ لیا ہم نے، کیا ملا ہمیں؟ کچھ ملا؟ نہ سکون ملا، نہ عزت ملی، نہ شہرت ملی، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہم۔ تو یار بس کرو نا، آپ کے رب نے آپ کو کسی چیز سے منع تو نہیں کیا، صرف ایک طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر چل کر وہ چاہت، وہ خواہش، وہ لذت حاصل کرو۔ لیکن یار جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تمہیں کھلا پلا رہا ہے نا، اس کے باغی مت بنو، کیونکہ اس کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اس کی مان کر چلو، وہ تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کسی گمراہی کے حوالے نہیں کرے گا۔ بھروسہ تو کرو، اعتبار کرو، یقین رکھو اپنے اللہ پر۔ امیجن کریں کہ ہر راستے کا ہم سفر آپ کا اللہ ہو، امیجن کریں کہ آپ کا یقین، آپ کا بھروسہ، آپ کا اعتماد اللہ سے جڑ جائے، تو زندگی میں کبھی بھی آپ مایوس ہو سکتے ہو۔ جس کام میں اللہ تمہارا مددگار بن جائے وہ کام کبھی ادھورا رہ سکتا ہے، اور اگر ادھورا رہ بھی گیا، ادھورے رہنے میں بھی تمہاری بھلائی ہوگی۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا یہ در بدر بھٹکنا بند ہو جائے، وہ سکون جو تو پیسوں میں، عزتوں میں، شہرتوں میں اور لوگوں کے چہروں میں ڈھونڈ رہا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل کو، تیری زندگی کو سکون کے کچھ پل ملے، تو آ اپنے اس رب کے پاس جو تجھے بار بار اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تیری غفلتوں، تیرے گناہوں، تیری بغاوتوں کے باوجود
وہ یہ چاہتا ہے کہ تو اس کا ہو جائے. پڑھ اپنے رب کو, سمجھ اپنے رب کو. ایک بہت بڑی ذات ہے جو تجھ سے اگنور ہو رہی ہے. ایک بہت بڑا رہبر ہے جس پر تو بھروسہ نہیں کر پا رہا. تو اس سے بہت محبت کرتا ہے. اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ تیرے تمام گناہوں کو ایکسپوز کر دے. وہ اعمال جو ہم دنیا سے چھپاتے پھرتے ہیں, ہمارے گھروں کے دروازوں پہ وہ لکھ سکتا ہے, تمہارے چہروں پہ وہ لکھ سکتا ہے, لیکن نہیں لکھ رہا. تیرے اعمال پر جو وہ پردے ڈال رہا ہے نا بار بار, یہ اس کی محبت کی نشانی ہے, یہ اس کی رحمت کی نشانی ہے. تو بھی تھک جا, رک جا, کب تک کرے گا؟ آ میری جان اپنے رب کے پاس. جب تو اللہ کی طرف پہلا قدم اٹھائے گا نا, تبھی سے تیری کامیابی کا سفر شروع ہوگا. اور جب تو مرے گا نا, تو تیرے جنازے میں آسمان سے فرشتے اتریں گے کہ اللہ والا مرا ہے, اللہ سے محبت کرنے والا مرا ہے. سوار لے خود کو, بنا لے خود کو اللہ کو ساتھ لے کر. کوشش کرو گے نا انشاءاللہ. دکھا دو اس دنیا والوں کو کہ تم لوگ کہتے تھے نا کہ میں کبھی نہیں بدلوں گا. تم لوگ ہی تھے نا جو کہا کرتے تھے کہ یہ کبھی نہیں سدھرے گا. لو سدھر گیا, لو بدل گیا. اللہ کے لیے, اللہ کی خاطر. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. آج اس ورڈ کو پڑھنے کے بعد نا دل کے جذبے کھل رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کے لڑتے ہیں کہ جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی ایک عمارت ہو, ایک ایسی مضبوط عمارت کہ جس کے گر جانے کا کوئی امکان نہ ہو. وہ موت کہ جس موت کا تذکرہ سن کے اللہ کے نافرمانوں کے ہوش اڑ جائے, ان کے حوصلے پست ہو جائیں. جب اسی موت کا تذکرہ اللہ کی دیوانوں کے سامنے آتا ہے تو یہاں ہمارے ایک لیڈر کا کال مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جب رومیوں کو کہا تھا کہ یاد رکھو کل تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے ہونے والا ہے کہ جن کو موت اتنی عزیز ہے جتنی کہ تمہیں زندگی. موقع ڈھونڈتے ہیں شوق شہادت میں, اللہ سے ملنے کے موقع. ان کی آنکھیں بےتاب ہیں, ان کے دل بےتاب ہیں کہ کب وہ ان جسموں کی, ان سانسوں کی, ان راحتوں کی اللہ کی خاطر قربانی دے کر اپنے تھکے ہارے بدن, اپنے کٹے کٹائے جسم اللہ کے سامنے پیش کرے اور اللہ سے اپنے ریوارڈز لے سکے. مسلمان اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہتھیار ضرور اٹھاتا ہے, لیکن وہ لڑتا جذبے سے, ایمانی قوت سے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرا حامی و ناصر ہے, اللہ مجھے کامیاب کرے گا, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرا مددگار ہے, اس موٹیویشن سے لڑتا ہے. دنیا میں جب ہمیں کسی کی محبت کی نیڈ ہوتی ہے تو ہم جان مال تن من کی بازی لگا دیتے ہیں اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے. جب ہمارا محبوب کوئی شرائط رکھ دے کہ یہ کرو تب جا کے تمہیں میری سوچوں میں یا میری زندگی میں جگہ ملے گی, تو وہ عشق کا مارا در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اور اس آیت میں تو ایک مسلمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ خود تم سے محبت کرے گا, تم نے کیا کرنا ہے, صرف ثابت قدم رہنا ہے اللہ کے دشمنوں کے خلاف. مسلمان تو آلریڈی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بہانے ڈھونڈتا ہے بھائی کہ جو جان اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملی ہے, کب کوئی ایسا موقع ہاتھ آئے کہ ہم اللہ کی خاطر اس کو قربان کر کے اللہ کو واپس دے دیں, ہمارا مقصد پورا ہو جائے. تمام تعریفیں اس رب کی ہے کہ جو سب کچھ جاننے والا, سب کچھ دیکھنے والا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو شریروں کے شر سے محفوظ رکھے. عفوك إني للنور مدت يداي